سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله ألف مرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أما بعد کوشش محنت بہت ضروری ہے ہر کام کے لیے. اس کی مثال تو ہر وقت ہمارے سامنے ہے. دنیا کا کوئی کام بھی ہو ہماری زندگی میں بغیر محنت کے اور کوشش کے حاصل نہیں ہوتا. کوشش کرنی پڑتی ہے آدمی. کوئی آدمی بھی بغیر کوشش کے کسی کام میں کامیاب نہیں ہوتا اور نہ ہی مقصد پاتا ہے. یہ تو سب متفق ہیں اس بات سے. لیکن خالی جو کوشش ہی ہے بعض اوقات وہ انسان کو کام نہیں دیتی. میری باتیں ذرا دھیان سے سنا کریں. میں کچھ انداز ہی میرا ایسا ہے بولنے کا کیونکہ مجھے کتنا بولنا تو نہیں آتا نہ مجھے بیان کرنا آتا ہے. تو کچھ باتیں میری ایسی ہوتی ہیں الٹی سیدھی. تو باتیں غور سے سنا کریں اور سمجھنے کی کوشش کیا کریں اٹینٹیو. اس میں سے اگر ایک نقطہ نکل جاتا ہے نا تو پورا مضمون پھر ذہن میں انسان کا نہیں اترتا ہے. شروع سے لے کے آخر تک تمہید سے لے کے اینڈ تک جو ہوتا ہے اس میں کچھ نہ کچھ نقاط ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مجالس ہوتی ہیں معرفت کی جو اللہ کے نام سے تزکیے وغیرہ کی اس کے اندر خود ہی ایسے معرف اور خیالات پیدا فرماتا ہے کہ بہت قیمتی ہوتے ہیں. اور ضروری نہیں کیونکہ سالکین کی مجلس ہے الحمدللہ تقریباً یہی میں کہوں گا کہ 99% لوگ جو بیٹھے ہیں اس وقت یہ سارے الحمدللہ تزکیے اور تصفیہ اور سالک لوگ ہیں اور ایک نیت ہے ان سب کی کہ وہ محنت کرنا چاہ رہے ہیں اس معاملے پر. تو بغیر مقصد تو میں کوئی بات کرتا ہی نہیں ہوں. میرا مولا جب میرے ذہن میں بات ڈال دیتا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. آتے میں گاڑی میں یہ بات میرے ذہن میں آئی, حدیث بھی ذہن میں آئی, میں آپ کو سنا دیتا ہوں. مفید ہو غور سے سنیں, اگر زندگی میں کامیاب ہو جائے اس سے آپ کو کامیابی ملے الحمدللہ راستہ آسان ہو تو اس فقیر کے لیے دعا کر دیں بس کہ الحمدللہ آپ کا آنا اور بیٹھنا ضائع نہیں گیا. آپ بڑے لوگ ہیں, عالم ہیں, کوئی ماشاءاللہ انٹلیکچوئل ہیں, قابل لوگ ہیں, پڑھے لکھے لوگ ہیں, وقت لگائے آپ اتنی محنت کر کے آ رہے ہیں, دور سے آ رہے ہیں, ٹائم کو نکال رہے ہیں. تو میں آپ کا وقت تو ضائع نہیں کرنا چاہتا. میری کوشش تو یہی ہے کہ بھائی آپ آئے ہیں, مجھے دیکھ رہے ہیں, تو پھر میں ڈرتا ہوں اللہ تعالیٰ تو بتا میں کیا کہوں.
تاکہ ان کو فائدہ ہو بیچاروں کو اور مجھے بھی فائدہ ہو. بچے سے لے کے بوڑھے تک کو الحمدللہ اس میں فائدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس منشا اللہ کی ہے. تو عرض میں یہ کر رہا تھا آپ سے کہ بھائی جو ہے کوشش کے بغیر تو کام نہیں چلتا، لیکن کوشش خالی کام نہیں ہوتی. مثال دیتا ہوں، گاڑی کا انجن کچھ خراب ہو گیا، اس میں آپ نے پیچ لگانا ہے، اسکرو لگانا ہے. آپ ہول کیے جا رہے ہیں اس کو، اسکرو کو بڑا پسینہ آ رہا ہے اور نا مصیبت ہو رہی ہے، اس میں ہول لگا رہے ہیں، اور ہول لگانے کے بعد آپ نے کہا بس اب میں نے اسکرو لگا دی ہے اور ٹائٹ کر دی ہے اور بڑے مطمئن ہو گیا. اب آپ بیٹھیں گاڑی میں آرام سے، میں نے کام کر دیا ہے اور گاڑی سٹارٹ کی، گاڑی وہیں کی وہیں پھس. کوشش تو بہت کی، محنت بھی بہت کی، پسینہ پسینہ ہو گیا، گھنٹے لگ گئے میرے، انجن وہیں کا. یہ کیا بات ہے؟ اس کا صرف اسکرو کا معاملہ تھا. محنت تو کی نا اس نے، رزلٹ نہیں نکلا. کیوں؟ اس کی وجہ تھی کہ ہر وہ محنت کام آتی ہے، ہر وہ کوشش کام آتی ہے جو صحیح طریقے سے کی جائے. اگر صحیح طریقے سے نہیں کی گئی کوشش تو اس کا رزلٹ نہیں نکلتا، وہ ریورس ہو جاتا ہے. یہ آپ دنیا کے معاملات میں لے لو، آخرت میں بھی یہ لے لیں. بہت سے لوگ آئیں گے اللہ کے پاس کہ اللہ تعالیٰ ہم نے بڑی کوشش کی. کوشش تو تم نے بہت کی، لیکن بجائے رائٹ کے تم لیفٹ پہ کرتے رہے. یہ تو تم کی تو کوشش، لیکن پیج تم غلط جگہ پہ لگاتے رہے. پیج تم نے کہیں صحیح لگایا نہیں، وجہ اس کی. تو یہ ہے کہ جب تک انسان محنت کرے اور محنت بھی صحیح طریقے پر کرے تو پھر وہ محنت الحمدللہ رنگ بھی لاتی ہے، اور اس محنت میں انسان کو تکلیف بھی نہیں ہوتی، وہ آسان ہو جاتی ہے، آسان ہو جاتی ہے. لیکن اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ ایسی محنت کرنے کے لیے کہ بھئی صحیح طریقے انسان محنت کر رہا ہو. تو پھر وہی ہے کہ پیج لگانے والے کا لگانے سے پہلے آدمی کو سیکھنا پڑتا ہے کہ پیج لگتا کیسے ہے، اسکرو ڈرائیور پھنساتے کیسے. مجھے کوئی کہتے ہیں آپ سوئچ لگا دیں، جی کیا آپ نے ایم اے کی ہے، اتنی ڈگری لی ہے، آپ سوئچ نہیں لگا سکتے؟ یہ بیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا باہر، جی آدمی آپ اتنے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو یہ آپ کو سوئچ لگانا نہیں آتا ہے. کیونکہ میں اسکرو نہیں سیکھا تو میں اسکرو نہیں لگا سکتا. جو ماسٹر ہوگا اسکرو کا وہ آئے گا، ایک سیکنڈ منہ یہاں رکھتا ہے، ادھر رکھتا ہے اسکرو، یہاں سے نکالتا ہے، یوں لگا کے ٹھیک چلو آپ کو باندھ. ہم صبح سے شام تک لگے تو سیکھ کہیں اور سراغ کر لیں. اس کے لیے محنت جو ہے دین کے لیے بھی یہی معاملہ ایسے ہے. ہر جگہ محنت کرنے سے کام نہیں بن جاتا. کبھی میں محنت کر رہا ہوں، کیوں؟ مثال کے طور پر خانہ کعبہ کا رخ ادھر ہے اور میں اس رخ پہ کھڑا سیدھے کھینچے جا رہا ہوں ساری زندگی. یہ محنت میری صحیح ہے؟ اللہ تعالیٰ کہ تم نے محنت تو بہت محنت کی تھی، کہ تم نے محنت واقعی کی تھی، لیکن تیری ڈائریکشن کیا تھی؟ کوئی کمپس رکھا تھا تم نے؟ کوئی ڈائریکشن لی تھی کسی سے؟ تو اس محنت کے لیے ضروری ہے یہ تعلق مع اللہ ہونا چاہیے انسان کا. یہ میں لفظ بول رہا ہوں دین کے حساب سے، تعلق مع اللہ. اللہ کے لیے کسی کو اپنا استاد بنانا پڑتا ہے، سیکھنا پڑتا ہے کہ کس ڈائریکشن میں محنت کروں، اور یہ اس کے بغیر آ ہی نہیں سکتا. یہی سوال ہو اللہ پاک کا، یہی سوال ہوگا. جب دنیا کے اندر آپ ایک مستری سے سیکھے بغیر، ایک کاریگر سے سیکھے بغیر پیچ نہیں لگا سکتے، تو مجھے بتائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت کو آپ کیسے صحیح ڈائریکشن میں کام کر سکتے ہیں؟ بدعت مل رہی ہیں، الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہیں، شیطان ہے، نفس ہے، اور سارے قسم کے کیس کہانی ہے. تو اس میں کامیاب وہ شخص ہوگا جس میں اس نے گائیڈنس لی ہوگی کسی اللہ والے سے، چاہے کتنے اس میں کانفیڈنس ہو، کتنا جانتا ہو، لیکن اس کی محنت کا نتیجہ آخر وہی ہوگا کہ
पेज कहीं लगाना था और पेज उसने कहीं लगा दिया। और जब उसने डायरेक्शन ले ली, ताल्लुक में अल्लाह हो गया उसका किसी के साथ, वो जुड़ गया, तो उसमें अल्लाह की मदद भी एक शामिल होती है। क्योंकि वजह इसमें क्या, बीच में उस ताल्लुक के कौन आ गया, अल्लाह का नाम आ गया। और जहां अल्लाह का नाम आ गया तो अल्लाह खुद आ गया उसमें, कि अब मैं उसको इस रिश्ते को कमजोर नहीं होने दूंगा, इस रिश्ते को कमजोर नहीं होने दूंगा। फिर इस रिश्ते को उसने मजबूत करने के अल्लाह पाक, अल्लाह को तो कोई नहीं देख रहा ना, देख तो शेख को ही रहे, अल्लाह को नहीं देख रहे, किसको देख रहे हैं, शेख। तो क्योंकि स्टार्ट होता है जैसे बच्चा छोटा होता है, बिल्कुल पाँव भी नहीं चला जाता, उसको खड़ा किया जाता है, खड़ा किया जाता है, उसको बालिग जब तक उसको बहुत से शऊर आते हैं, सीखता चीजें चलना, यही होता है ना, आदमी होश भाड़ होते हैं। तो जब इंसान शुरू में, जाहिर है दीन में बच्चे ही ना सारे, सीखने के लिए जब ताल्लुक माल्ला कर लेता है किसी से, अल्लाह समझ पैदा कर देता है, और किसी शेख से उसका ताल्लुक हो जाता है, किसी की डायरेक्शन ले लेता है, बात में समझ आ रही है मेरी, जब ले लेता है डायरेक्शन तो फिर क्या है, वो बच्चे के मानंद है। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला इस रिश्ते को फिर मजबूत करते हैं, क्योंकि उस बंदे ने अल्लाह तक पहुंचना है, एक अल्लाह का सालिक है वो शख्स। तो उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए अल्लाह पाक क्या करते हैं, जैसे हम बच्चे को मदरसा भेजने के लिए शुरू में क्या करते हैं, सीट देते हैं। बाज़ आपाएँ भी ऐसी करती हैं, जुम्मे के दिन तकसीम करती हैं सीटें बच्चों के अंदर, तो बड़े खुश होते हैं बच्चे, इंतजार करते हैं, मंडे से कहने लगते हैं कि आज फ्राइडे है, आप इज फ्राइडे टुडे, तो नहीं आज नहीं है, कब आ रहा है, एक स्वीट के लिए, हाँ बच्चे ने स्वीट, बस एक स्वीट मिलनी है उसको फ्राइडे पे, तो बड़ा चला रहा है बच्चा। तो ये एक फितरत है इंसान की। तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उस रिश्ते को मजबूत करने के लिए उस आदमी के साथ एक ऐसा ताल्लुक पैदा करते हैं, उसके साथ एक स्वीट देते हैं, और वो क्या है कि उस इंसान के दिल में जो सालिक है, अपने शेख की मोहब्बत को पेस्ट कर देते हैं, इंडल्ज कर देते हैं। मोहब्बत एक ऐसी चीज है, जबरदस्त स्वीट है इस रास्ते के अंदर, कि जब मोहब्बत हो जाए इंसान को किसी से, लामहला तौर पे जब वो उसके पीछे लग जाता है, कतूरे की तरह, कतूरा कहते हैं ना, उसकी तरह क्या है, वो पीछे लग जाता है, उसके समझ नहीं कुछ आता। आप दुनिया में देख ही रहे कि हम भी तो पीछे लगे हुए ना, कुछ समझ में आए ना बात, हम वही कर लेते हैं जो जिसका कोई मकसद ही नहीं होता। ये इज़हार मोहब्बत ही है ना, ये तुम क्यों कर रहे हो, बस पसंद है भाई, ये कैसे शक्ल बना ली तुमने, बस हमें पसंद है, अबे ये क्या किया है, जी हमें बहुत पसंद है, सही है ना। तो पता चलता है दिमाग माखूफ हो गया ना आदमी का, उसका हो गया ना। आपसे कोई पूछे यार आपने इमाम क्यों पहन लिया, तो आप क्या कहेंगे, हमें पसंद है। फर्क होगी ना बात में कितनी, कि मोहब्बत होगी आपको इमामों से, जब मोहब्बत इमामों से होगी तो आपने सर पर रख लिया अल्हम्दुलिल्लाह उसको। औरों के लिए इतना मुश्किल है कि बड़े बड़े जो हैं इस फील्ड के अंदर ऊंचे मुकाम रखने वाले, उनके पसीने छूट जाते हैं, इमाम बांध दो, यार ये देखे तो सही, मैंने बड़ों को देखा है, जैसे कोई अजीब चीज उनको दे दी, जैसे कोई अजीब चीज दे दी है यार, क्या है देखे तो यार लोग हंसेंगे, हालांकि इल्म के दरिया उनके अंदर घुसे हुए हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन क्या है, एक चीज नहीं है, मोहब्बत नहीं है। और जब ताल्लुक में अल्लाह होता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला स्टार्ट ही किससे करता है, बोलो, मोहब्बत से। पहले उस शेख की जो पहली ही नजर में, जिस तरह सहाबा कराम का मामला था ना, पहली नजर में, ये मैं सच्चे सालिक की बात कर रहा हूं, जो वाकई चाहता है कि मैं अल्लाह तक पहुंचना है। हर किस्म के लोग होते हैं ना एक ही फील्ड के अंदर, तो सच्चे सालिकीन, औरत या मर्द दोनों बराबर है, जो सच्ची होंगे मर्द या औरत, वो अल्लाह को पाने वाले होंगे, उनके साथ ये कंडीशन चलती है। ये साइन बता रहा हूं आपको, ये साइन है उसकी। इसमें सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो उसको मोहब्बत होगी किससे होगी, अपने शेख से होगी। वो इमामा नहीं पहनेगा, वो दाढ़ी नहीं रखेगा, वो कोई ऐसी चीज नहीं करेगा, सुन्नत पे अमल नहीं करेगा, बल्कि होगा क्या कि उसके दिल में जो स्टार्ट ही होगा, फिर शेख ने एक चीज की, मैं भी कर लेता हूं, ले आया ना सुन्नत पे उसके, वो उसके लिए इतनी आसान होगी कि सारी वाज एक 10 साल एक आदमी को वाज करें, आप ये कर ले, हाँ जी करूंगा जी, बस जी करना ही है जी, कर लेंगे यार जी, बस। लेकिन जहां मोहब्बत आई
اس محبت میں اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا شیخ کو دیکھا خود ہی خود میرے حضرت نے ایسے کیا تھا یار میں بھی ایسے کرتا ہوں، ہے نا؟ یہ کیا سائن ہے؟ کس چیز کا سائن ہے؟ کہ محبت ڈال دی اللہ پاک نے اس شخص کی، اور اتنی محبت ہو جاتی ہے اپنے شیخ سے، اس کو تعلق مع اللہ کی بات کر رہا ہوں، کہ اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے سوتے ہر وقت اس کا اپنے شیخ کی طرف دھیان ہوتا ہے۔ یہ میں سائن بتا رہا ہوں اس راستے کی، ہر وقت اس کا جو ہے نا اپنے شیخ کی طرف دھیان ہوگا۔ اچھا ایک چیز اور سننے سے بڑے کام کی بات ہے، بڑے نقطہ آپ کو سمجھاؤں، یہ ایسی محبت ہے جو دی جاتی ہے کہ کسی اور کی محبت میں حائل نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، واستو میں کسی اور کی، یعنی ابھی کہہ کہ آپ کی بیوی کی محبت کم ہوگی، اس محبت بالکل نہیں ہوگی۔ جب بیوی کے سامنے ہوں گے محبت آپ کو پوری ہوگی، کام وہی کریں گے جو بیوی کے ساتھ آپ نے کرنا ہے۔ ہر محبتیں اسی مقام پر ہوں گی جس مقام پر ہیں، کیوں کہ ان کا ٹیسٹ اور اس کا ٹیسٹ زمین آسمان کا فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے اس محبت کے اس ٹیسٹ میں، لیکن وہ قائم ہوتی ہیں کیونکہ وہ اس میں انٹرفیئر ہو ہی نہیں رہی محبت۔ اور وہ عورتیں بیوی بھی بعض اوقات سوچتی ہیں کہ یہ شیخ سے بھی اتنی محبت کرتا ہے اور مجھ سے بھی اتنی محبت کر رہا ہے، سمجھے؟ اور اسی طرح عورت اپنے خاوند کی محبت کرتی ہے، لیکن شیخ سے اس کی اتنی محبت ہو جائے گی، اتنی محبت ہو جائے گی، اس کا جو ٹیسٹ وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے، آدمی سمجھ نہیں پاتا، تو میری محبت میں تو ایک ذرہ بھی کمی نہیں آئی، خاوند کہے گا اپنی بیوی سے، ہے نا؟ لیکن جب دیوانگی کی حالت ہوتی ہے اپنے شیخ کے ساتھ، اس کی محبت کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے کہ محبت اللہ نے ڈالی ہے اور یہ محبت اللہ کے لیے ہے۔ لیکن جب تک یہ محبت نہیں ہوگی اپنے شیخ سے، اس دیوانگی تک کا یہ حال ہو جاتا ہے انسان کا۔ دیکھیں آپ مثال، عجیب سی مثالیں ہیں، اپنے اکابرین کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں، پڑھی تھی میں نے کبھی کتابوں میں۔ حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ، استھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حسنانوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے 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 درجے کے لوگ ہیں نا یہ تو، سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ، چند لوگ جو آپ کو مثالیں دے رہا ہوں، اس کے بعد تو خیر لائن لگی ہے ایسے لوگوں کی، تصوف پہ چلے ہیں ہمارے اکابرین لوگ، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کو حاجی صاحب سے کتنی محبت تھی رحمۃ اللہ علیہ، عقل میں نہیں آتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ چل رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، اور ادھر حضرت سہارنپوری انتظار کر رہے ہیں، ان کے پاس پہنچ گئے، آپ کیسے آ گئے؟ تو کہتے بس ویسے دل گھبرا رہا تھا۔ کتنے درجے کے لوگ ہیں، ہزاروں کتابیں لکھی ہیں انہوں نے، جنہوں شرح کی ہیں قرآنوں کی، جو ہم پڑھتے ہیں۔ اب حال دیکھیں، اس رنگ میں دیکھیں، آپ بیٹھ گئے، کہتے یار میرا بھی دل کر رہا تم سے ملنے کے لیے۔ کہتے اس کی وجہ کیا تھی؟ کہتے سیدھی بات یار میرا دل ہی کرتا ہم دونوں بیٹھیں اور حاجی صاحب کی باتیں کریں، سبحان اللہ، اپنے شیخ کی باتیں کریں۔ کتنا سفر کر کے وہ بھی کتنے انتظار کر رہے ہیں، اور دونوں بیٹھ کے مقصد کیا ہے کہ یہاں اپنے شیخ کی باتیں کریں گے، تم سناؤ جو تم ان کے بارے میں سوچتے تھے، تم سناؤ، اور باتیں ہو رہی ہیں اور دونوں رو رہے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے؟ اس محبت نے ڈسٹرب نہیں کیا کسی محبت کو، کسی کو نہیں کیا۔ استھانوں دو بیوی تھی الحمدللہ، کسی چیز میں ڈسٹرب نہیں ہوتا آدمی، کیونکہ اس محبت کا کام ہی اور ہے۔ یعنی سائن بتا رہا ہوں میں، یہ سچے سالک کی جو اللہ تک پہنچاتی ہے چیز، کیونکہ اس نے تو کام کرنا ہے، اس محبت جو ہے اس نے تو آپ کو ڈائریکشن دینی ہے۔ مستری جو ہوگا، جو آپ کو کاریگر بنائے گا، ظاہر ہے کام تو اس نے کرنا ہے، جب آپ کے پاس بیٹھیں گے آپ کو موٹر کھولنا سکھائے گا، سکیور کرنا سکھائے گا، کام تو اس نے کرنا ہے، ڈائریکشن تو وہی دے گا۔ دریا کے اندر دو لکڑیاں تیر رہی تھیں، ایک درخت پورا تنا تھا، وہ بھی سمندر میں تیر رہا تھا، یہ دریا میں بہت بڑے، اور ایک کشتی تھی، وہ بھی اس نے مسافروں کو اٹھایا ہوا، اور جناب وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ، وہ ادھر تیر رہا ہے، وہ ادھر تیر رہا۔ کشتی نے اس کو دیکھا کہ یہ تو درخت کا تنا ہے جو تیر رہا ہے، اور تنے نے اس کو دیکھا۔ اب کیونکہ زبردست موجیں اٹھتی ہیں سمندر میں، کبھی اوپر کبھی نیچے، تو اب کیا حال تھا تنے کا؟ کیا حال تھا؟ وہ کبھی اوپر جا رہا ہے، کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی ڈوب رہا ہے، کبھی ادھر جا رہا ہے، تنا تھا درخت کا جو ہوتا ہے، اور کشتی جو ہے بڑی موجوں کے ساتھ بڑے آرام کا سکون کے ساتھ تیرتی جا رہی، آدمی کو بٹھایا اسے، تو اس نے نزدیک ہو گیا، تنا کہتا ہے کہ بات یہ ہے کہ مدد تیرا میرا ایک، میں بھی درخت سے اور تو بھی درخت سے بنی ہے،
تو بھی لکڑی ہے. یہ تیرے میں کیا مزے ہے کہ تو مزہ کر رہی ہے اور بڑے آرام سے تیری. مجھے تو دھکے پڑ رہے ہیں موجوں کے, کبھی ادھر جاتا ہوں, کبھی نیچے جاتا ہوں, اوپر جاتا ہوں, اور تو خود سواری لے اٹھائی ہوئی تو نے, اس میں کیا ہے؟ تو ہنس کے بولی کشتی. یہ بزرگوں نے باتیں بتائی ہیں, کہہ رہا ہوں. تو کشتی ہنس کے بولتی, کہتی واقعی صحیح ہے, لکڑی تو بھی ہے, لکڑی میں بھی ہوں, لیکن فرق یہ ہے کہ تجھے کسی کا ہاتھ نہیں لگا, مجھے کسی کا ہاتھ لگ گیا. اگر مجھے بھی ہاتھ نہ لگتا تو میں بھی تیرے طرح تنا ہوتی, اور اس طرح دھکے مجھے اوپر نیچے پڑتے. لیکن کسی کا مجھے ہاتھ پڑ گیا, اس نے مجھے کشتی بنا دی. نہ صرف میں تیر رہی ہوں بلکہ لوگوں کو بھی لے کے جا رہی ہوں ساتھ میں. بس میں تو اس میں تعلق مع اللہ کے اندر زبردست چیز کیا ہے؟ محبت آ جاتی ہے انسان کے اندر, فنائیت چلا جاتا ہے, اور ہر وقت اس کے دل میں ایک تصور رہتا ہے اپنے شیخ کا, محبت کا. رونا بھی آئے گا, ہنسی بھی آئے گی, خیالات بھی آئیں گے, اور یہ تھا زندگی چلتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ کسی کو خلافت دے دی, کسی کو کہیں لگا دیا, کسی کو کسی بھی لگا دیا, شیخ نے ڈیوٹی پہ دے دیا, تو وہ حالت اس کی وہی ہونی چاہیے پہلے دن والی اپنے شیخ کے ساتھ, تب تو کامیاب ہے. اگر وہ پیر شیر بن گیا اور جناب اس کے مرید بن گیا, اس کا کام چل گیا, اور وہ لائن بھول گیا اپنے شیخ کو, تو سمجھو بہت کمزور تھا. آخری کیا ہوگا کہ پھر پھس ہونا شروع ہو جائے گا بیچارہ. یہ حضرت ہوتے تھے, اس کے پھر مریدین اس کے مخالف ہو جائیں گے, اس میں فتنے آ جائیں گے اس کے اندر. یہ ایک نشانی بتائیں اللہ والوں کے اندر, کیونکہ یہ دائمی چیز ہوتی ہے. دائمی محبت اللہ تعالیٰ پیوس کر دیتا ہے اس انسان کے اندر اپنی شیخ کی محبت کو, اور وہ مجبور ہوتا ہے. ساری دنیا نکالنا چاہے محبت نہیں نکل سکتی, بس وہ نہیں نکلتی محبت کے سینے سے. تو سب سے پہلی چیز اس کے اندر یہ ہے کہ تعلق مع اللہ ہونا چاہیے انسان کو. جب تعلق مع اللہ ہو جاتا ہے تو کیا چیز سب سے پہلے سمجھ آتی ہے؟ صحیح ڈائریکشن سمجھ آتی ہے کہ مجھے کہاں کوشش کرنی ہے, دین کے کس معاملے میں میں کوشش کروں. پھر وہ اس پوائنٹ پہ کوشش کرتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے. اتنا آسان دین ہو جاتا ہے, اس کو اللہ کو ملنا اتنا آسان ہوتا ہے کہ بس آنکھ بند کرنی ہے اور وہ اپنے جنت میں پہنچ جاتا ہے. وہی اس کو پتا ہے, اس کو اسٹیٹ فارورڈ چیز ملے گی. الحمدللہ کوشش کر دی, میرے شیخ نے بتا دیا, کام بن گیا. دو چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں اللہ تک پہنچنے کی. کتنی چیزوں کی؟ دو چیزوں. جب تک ہمارے پاس یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی, خیال رکھیں, ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہم محنت جو کرنی ہے, دو کام پہ محنت کرنی ہے. پورے قرآن کا نچوڑ, احادیث کا نچوڑ ان دو باتوں میں ہے. صرف دو بات کہ ہم نے اپنے اندر دو خاصیتیں پیدا کرنی ہیں. اگر یہ دو خاصیتیں انسان کامیاب ہو جاتا ہے زندگی کے اندر, تو پھر نہ صرف اس نے کام کیا ہے بلکہ اللہ اس کو مقام بھی عطا فرماتے ہیں, مقام بھی حاصل کر لیتا ہے. صرف کام نہیں, مقام بھی مل جاتا ہے اس کو, اور وہ مقصد حاصل کر لیتا ہے جو جس مقصد کے انسان کو اللہ پاک نے پیدا کیا. اور جب تک اس میں دو خاصیتیں یہ پیدا نہیں ہوں گی, سمجھیں وہ رائٹ ڈائریکشن میں کام نہیں کر رہا. محنت اس کی غلط ہے, محنت کر رہا ہے لیکن محنت اس کی غلط ہوئی تھی. دو خاصیتیں چاہیے. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زمانے کے اندر افضل ترین شخصیتیں جو ہیں وہ صحابہ کرام ہیں. وہی ہے نا, سب سے چھوٹا چھوٹا صحابی بھی جو ہے اس کے مقابلے کا کوئی قیامت تک انسان پیدا نہیں ہو سکتا. اس کے سجدے کا کوئی پوری دنیا کے اندر انسان آ جائے, اس کا سجدے کے مقابلہ اس کا سجدہ نہیں ہو سکتا. اس کے خیرات کے مطابق اس کا خیرات نہیں ہو سکتا. اس کے روزے کے مطابق اس کا روزہ نہیں ہو سکتا. کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں اس کے ساتھ, مقابلہ ہے ہی نہیں کسی انسان کا. کوئی کسی درجے کا آدمی آ جائے قیامت تک, لیکن ادنا درجے کا جو صحابی ہے اس کا صدقہ دے دینا تمام دنیا سے باہر ہے. صدقہ دینے سے یہ افسر ہے, افضل ترین انسان ہے. وجہ کیا افضل ہونے کی؟ وجہ ہونے کی یہی ہے, صحابی تھے تو انہوں نے صحابیت سے کیا سیکھا؟ یہی دو خاصیتیں انہیں پیدا ہو گئی. یہ دو خاصیتیں پیدا ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ صحابی افضل ہو گئے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو مثل بنا دیا. یعنی ایسی مثال, اس کی مثال تم ہوگے تو تم دنیا میں کامیاب ہوگے, اور قیامت تک کے لیے ان کو قائم کر دیا ان کی مثال کو. سمجھے میری بات؟ ہر صحابی ایک مثال ہے, ہر صحابی. کوئی صحابی ایسے نہیں جس میں یہ دو چیزیں نہیں ہوں گی, کیونکہ کوئی آدمی اللہ تک پہنچ نہیں سکتا, کامیاب نہیں ہو سکتا, جنت نہیں مل سکتی, جنت نہیں مل سکتی اس کو جب تک کہ دو خاصیت انسان میں پیدا نہیں ہوگی. اور ہر صحابی کے اندر اللہ نے چیز پیدا کی تھی تاکہ وہ مثل بن جائے دونوں کی, جس کی ہم نقل کریں ان میں یہ چیز تھی.
جب یہ چیز خاصیت پیدا ہو جاتی ہے تو انسان میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. دو قسم کے انسان بڑھ جاتے ہیں دنیا کے اندر. میری باتیں سمجھ آ رہی ہیں آپ کو؟ دو انسان بن جائیں گے. ایک تو وہ خاصیت والا بن جاتا ہے انسان جس میں خاصیت ملتی ہے, اور ایک کیا ہے, وہ انسان جن میں دو خاصیتیں نہیں ہیں اور محنت دونوں کر رہے ہوتے ہیں, لیکن رنگ دونوں کے مختلف ہوتے ہیں بالکل اس دنیا کے اندر. صحیح بخاری مسلم کی حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں, بات سمجھ آ جائے. حضرت ابو العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت فرماتے ہیں. اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے, صحابی موجود تھے, ایک شخص گزرا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس آدمی سے جو بیٹھے تھے ساتھ صحابی, اس آدمی کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ یہ آدمی تو بڑا معزز ہے, بڑا ریسپیکٹیبل ہے, اگر یہ کہیں نگاہ کا پیغام دے تو کوئی بھی انکار نہ کرے. ہاں کہ ٹھیک ہے جی, اتنا ریسپیکٹیبل ہر آدمی دے دے, ٹھیک ہے نکاح قبول کر لے اس کا. اور اگر یہ کسی کی سفارش کر دے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ لوگ اس کی سفارش کو قبول نہ کریں. یعنی ایک سوسائٹی میں اس کا ایک مقام بتایا گیا ہے کہ بڑا ہائی مقام کا آدمی ہے, بڑا ہائی رینک ہے. ایسے لوگ ہیں ہمارے میں نہیں ہیں, دیندار بھی جسے ہم دیندار کہتے ہیں موجود ہیں نہیں, رسپیکٹیبل ہیں اور بڑا اونچا مقام ان کا, سارے دنیا دار سب کچھ بہت اونچا دنیا, لوگ ان کو سمجھتے ہیں, ہر جگہ رسپیکٹ دی جاتی ہے, مقام ملتے ہیں ان کو ہر جگہ پر. اگر کہیں مسجد میں تب بھی ان کو اعلیٰ مقام دے دیتے, نہیں جی ان کو آگے کریں, نہیں جی نہیں ان کو چیئرمین بنائیں, الیکشن ہو جائے تو نہیں جی ان کو بنانا پڑے گا, ان کو کریں گے, ہے یا نہیں ہو رہا؟ ٹھیک, خاموش ہو گئے. پاکستان میں بات سمجھ رہے, میں کیا بتا رہا ہوں, دو قسم کے انسان ہو جاتے ہیں سوسائٹی کے اندر. وہ انسان جن کے اندر دو خصوصیات پیدا ہو جاتی ہیں اور جن میں نہیں ہوتی ہیں. سمجھ رہے ہیں نا بات؟ اب تھوڑی دیر کے بعد دوسرا آدمی گزرا, تو آپ سے پوچھا کہ اس آدمی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یا رسول اللہ یہ تو فقراء مسلمین میں سے ہے, فقیر قسم کا آدمی ہے, تو کوئی اگر کسی کو نگاہ کے لیے کہے تو کوئی اس کو نگاہ کے لیے کون دے گا, اس کو نکاح بھی کوئی قبول نہیں کرے گا. اچھا, آپ کو یہ کسی کی سفارش کر تو کس نے پوچھنا اس کی سفارش کو؟ کس نے کہا جی فلاں آدمی سفارش کی کہ پیچھے کٹو, ایک بھی رسپیکٹ, یعنی کوئی رسپیکٹ نہیں اس کی. کہ تمہارا یہ رائے ہے, کہتے ہیں ہمارے تو یہ رائے, ہم جو دیکھا اس طرح ہے. اللہ نے فرماتا میری بھی ایک رائے ہے. پھر سبحان اللہ, کہتے میں بھی ایک رائے رکھتا ہوں دونوں آدمیوں کے بارے میں. یا رسول اللہ آپ کی کیا رائے ان کے بارے میں؟ تو آپ نے پھر میرا بتایا, کہتے ہیں یہ جو انسان ہے جس کو تم دیکھ رہے ہو رسپیکٹفل, بہت بڑا, اور یہ ایک انسان یہ ہے, تو فرمایا مثل خیر من مال الارض, ھذا مثل, کہ اس کے برابر جس کو تم معتبر کہہ رہے ہو, عزت دار کہہ رہے ہو, دنیا بھر کے انسان ایسے جمع ہو جائیں تو اس ایک شخص کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سبحان اللہ. ھذا خیر من مال الارض مثل ھذا, یہ حدیث کے لفظ ہے. میری تو یہ رائے ہے, بتا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ جو کیوں, وجہ کیا, کہ وہ خصوصیات اس فقیر میں موجود ہیں. جس میں دو خصوصیت آ جاتی ہیں وہ دنیا کی نظر میں بہت نیچے ہو جاتا ہے. مثال دینے ہوتا ہے, دنیا والے اس کی وقت نہیں سمجھتے, اس کی حیثیت کو نہیں سمجھتے, اس کے سٹیٹس کو نہیں سمجھتے. دوسری یہ بھی سمجھ لیں کہ دنیا کو وہ اہمیت نہیں دیتا, وہ ایک ایسی زندگی اختیار کر لیتا ہے ان دو چیزوں کے آنے کے بعد, خاصیت آنے کے بعد, کہ اس دنیا اس کے نزدیک کچھ ہوتی نہیں ہے, دنیا کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی. وہ ایک ایسی زندگی گزار ہوتا ہے, ان دو خصوصیت کے تحت وہ زندگی گزار ہوتا ہے. اور جب ان دو خصوصیات کے ساتھ وہ زندگی گزارتا ہے تو مثل صحابی ہوتی ہے اس کی زندگی, جیسے صحابہ کرام کی زندگی تھی. مثال وہ اللہ پاک نے ہمارے سامنے ان انسانوں کی رکھی ہے. ویسے تو نہیں پیدا کیے صحابی, اس لیے کہ ہمیں آسانی ہو کہ ہم سمجھ سکیں کہ ہم کس مثل پہ چل رہے ہیں. مشکل تو نہیں, بات سمجھ رہے ہیں میرے, نہیں سمجھ رہے, ٹھیک ہے نا. کہ جب وہ ان دو خصوصیات کا حامل ہو جاتا ہے, اس کو لے لیتا ہے, اپنی زندگی میں لے آتا ہے, تو پھر اس کی مثال اس دوسرے انسان کی طرف, جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں اس کا, پوری دنیا ہی بھر جائے. ان لوگوں جن کو تم رسپیکٹفل کہتے ہو, جن کو بہت اونچا کہتے ہو,
کہتے وہ تو ہے ہی کچھ ان کے مقابلے کے اندر. ہاذا خیر, یہ اس کا تو اتنی برکت اس انسان کی تم تصور نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے مثال فرمائی, کیونکہ اس کے اندر دو خصوصیات وہ پیدا ہو گئی تھیں کہ جس کی وجہ سے الحمدللہ, اس کی وجہ سے وہ دنیا والے اس کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. یہ صحابہ کی زندگی تھی. مجھے بتائیں صحابہ افضل کس لیے ہوئے؟ کیا مالدار تھے, کیا جاگیردار تھے, کیا ان کی فیکٹریاں چلتی تھیں, یا ان کے بینک بیلنس تھے, یا ان کے مکانات اونچے تھے, یا محلات تھے؟ کسی صحابی کی زندگی عام مکمل, میں صحابی کی بات آپ سے کرتا ہوں, چیدہ صحابی جن کو اللہ نے دولت بھی دی تھی, ان کو مثال دنیا کو قائم کرنی تھی نا ان کی بھی, کہ ایک دولت آ جائے تو پھر کس طرح. لیکن عام صحابی جو عموم صحابی کی زندگی کی مثال میں آپ کو دے رہا ہوں, کیوں نہ ہو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ایسی تھی. جو ایک چٹائی پہ سونے والا ہو, سمجھے نا, اور فکر فاقہ ہو, جس نے زندگی کو اختیار کیا ہو, تو باقی صحابہ پر کیسے ان کے الگ ہو سکتے ہیں ان سے؟ تو یہ کس کی مثال تھی؟ یہ اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ جس نے دو صفات حاصل کر لی. تو میرے بھائی, ہم نے کوشش کرنی ہے رائٹ وے پر. بات سمجھیں میری؟ اب جو دو صفت میں آپ کے سامنے عرض کروں گا, کہنے کا مقصد میرا سارا یہ تھا کہ ہمیں اپنی پوزیشن کو سمجھنا چاہیے اور دیکھیں کہ ہم کس طرف محنت کر رہے ہیں. اگر ان دو چیزوں پہ ہم محنت کر رہے ہیں تو سمجھو الحمدللہ پھر ہم واقعی بالکل صحیح ٹریک پہ چل رہے ہیں. ہماری محنت بالکل صحیح ہے, اور انشاءاللہ اس میں کامیابی انسان ہو جائے گی. بتاؤں دو صفتیں کون سی ہیں؟ سنیں گے, پھر وہی بات کریں گے, اس کو محنت کریں گے انشاءاللہ. دیکھ لیں, ہم یہی سیکھنے آئے ہیں یہاں. اچھی بات سیکھتے ہیں, اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں شکر میں, کہ مولا شکر تو ہمیں صحیح گائیڈ کر رہا ہے, صحیح باتیں ہم تک پہنچ رہی ہیں. اب ہم تیرا ذکر کرتے ہیں مولا, تاکہ تو بھی خوش ہو, تیرا شکر ادا کر رہے ہیں ذکر کے ذریعے سے, تب ہم پہ شکر کرتے ہیں. صوفیوں کا یہی کام ہوتا ہے خانقاہوں میں, کہ پہلے اس عمل کو لیتے ہیں, عمل کو پانے کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے, اللہ کو راضی کرنے کی تم نے بڑا انعام ہمیں دیا. تو بھائیو, اگر یہ دو چیزیں ہم نے اپنے آپ میں پیدا نہیں کی اور اس پہ ہم نے محنت نہیں کی, تو اللہ والا بننا تو بہت بڑی چیز ہے, ہم مسلمان کے دائرے میں نہیں آ سکتے. کہ روز قیامت میں رسوائی ہے, انتہا رسوائی ہوگی. کیوں کہ جتنی بھی محنتیں ہوں گی ان دو چیزوں کے علاوہ, میں کہہ رہا ہوں محنتیں ہو رہی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, وہ میں آپ کو مثال بھی دے دی. نبی پاک کہہ گئے دونوں کو الگ کر دیا اسی محنت کی وجہ سے. لیکن محنت جو کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھ کے اس کے پیغامات کے مطابق کوئی کرتا ہے, تو الحمدللہ پھر وہ صحیح محنت اس کی ہوتی ہے. یہ مجالس جو ہماری اسی مقصد کے لیے ہیں. مجھے الحمدللہ جو اتنے سالوں میں اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھا ہوں, تو یہی پیغامات مجھے دیے گئے, اور پھر یہی حکم دیا کہ یہی پیغام جا کے تم اور لوگوں کو پہنچاؤ, تاکہ وہ بھی اسی پہ محنت کریں. یہ تو ہے ایک دین پھیلانا, اسی کا نام ہے دین پھیلانا, تبلیغ کرنا. ایک ایسا شیخ الحمدللہ جس کی عمر 90 قریب تھی, اور کبھی اپنی بستی سے باہر نکل ہی نہیں تھا. مجھے بتائیں, فکر تھی اس کو پورے زمانے کی, پوری دنیا کی. اس نے وہیں پہ ایک انگلینڈ کا آدمی تیار کیا. تیار کرنے کے بعد اس نے جا تو اب میرا کام تو نے کرنا ہے, اور مجھے یہاں بھیج دیا, اور میرے منہ سے سب چیزیں باتیں نکلوانے شروع کر دی جو انہوں نے میرے اندر ڈالی تھی. باتیں تو پہنچ رہی نہیں پہنچی دنیا میں. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے بھی کام لے گا, آپ کو تیار کر دے گا, کیونکہ اللہ کا دین تو پھیلنا ہی پھیلنا ہے. رائٹ دین تو پہنچنا ہی پہنچنا ہے ہر جگہ پر. کس کو پتا تھا کہ بھائی اس طرح آئیں گے بولٹن میں تو مجھے پتا بھی نہیں تھا. بولٹن کوئی شاید ہے بھی نہیں ہے. کراچی میں سنتے تھے بولٹن مارکیٹ, وہاں پہ ایک مارکیٹ اس کا نام ہی بولٹن مارکیٹ تھا, تو ہم بڑے ہنستے تھے. ہوگا بولٹن وہاں گیا ہوا جب انڈو پاکستان تھا, بہت بڑی مارکیٹ ہے کراچی کے اندر. تو ہم کوئی وہاں جاتے تھے سودا لیتے, عام تھا. جب مجھے پتا بولٹن, تو میرے ایک بہت ہنسا, کیوں ہنس رہے ہو؟ میں کہ تو بولٹن کراچی کی تھی, میں کہاں جا رہا ہوں, بولٹن شہر بھی ہے کوئی. تو یقیناً آپ دیکھیں یہاں بھی ہم پہنچ گئے, اللہ نے پہنچایا جہاں پہنچاتے ہیں. ہم تصور بھی نہیں خیال آ سکتا کہ بولٹن بھی کوئی جگہ ہوگی, وہاں بیٹھیں گے, مسجد تشریح حاجی صاحب ہمیں بلائیں گے, اللہ ان کی زندگی میں برکتیں دے, ان کی صحت میں برکتیں دے, ان کی بیماریوں کو دور فرمائے, جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ہم دعا بھی نہ مانگے تب بھی جنت تو کما لی. ہم سے زیادہ ثواب تو یہ لے جاتے ہیں ذکر کر الحمدللہ. یہ اللہ بس جس پہ فضل ہو جائے, ذالک کے فضل اللہ تم شاء. حاجی صاحب نے کہا نا فوراً مان گے کہ ٹھیک ہے ذکر ہو. حالانکہ ان بیچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ذکر کیا ہے. اب یہ باتیں سنتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو کوئی نئی دنیا والی باتیں کرتا ہے شخص, پتہ نہیں کس قسم کی بات کس طرف لے کے ہمیں جا رہا ہے. نہ فضائل مال کھولتا ہے, نہ کوئی اور بات کرتا ہے, یہ عجیب باتیں کرتا ہے. شیخوں کی محبت, تبھی بیچارہ کچھ دیر لوگ بیٹھتے ہیں کہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں
سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا بات ہے. تو بہرحال جس کا اللہ نے جنت دینی ہوتی ہے نا، اس نے اس طرح کام بناتے ہیں جیسے حاجی صاحب کا کام بنا دیا. ختم. اخلاص ہوگی، محبت ہوگی، بس ٹھپا لگ گیا جنت کا. الحمدللہ اللہ کا فضل ہو گیا ان کے ساتھ. میرے بھائیو، وہ کیا دو عادت ہے اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے. ہر طریقے سے پیغام تو خیر پہنچتے رہتے ہیں آپ پاس، اور آپ جانتے ہیں ان باتوں کو. آج بھی میں نے آپ کی ایک نئی طریقے سے بات کر رہا ہوں، اور بہت مستند طریقے سے بات آئی ہے ذہن میں میرے. میں خود چونکا اس بات پر کہ کتنی ضروری یہ چیز ہے. اس کے بغیر بالکل اندھیرا ہے. دو چیزیں وہ کیا ہے؟ ہاں بہت آسان آپ اور میں سمجھتے ہیں اس کو. حضور پر نور کا اتباع پہلی چیز، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع، اور دوسری چیز گناہوں سے نفرت. ان دو چیزوں پہ جس نے محنت نہیں کی اور ان کو اگر حاصل نہیں کیا، میرے بھائی کوئی محنت نہیں ہوئی. کچھ نہیں ملتا جب تک اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اندر نہیں آئے گا. ہر صحابی میں یہ موجود تھا. جتنے آپ جو چاہے کس طرف محنت کرتے رہے، کسی بھی فیلڈ میں کرنے دین کے، لیکن مکمل اس وقت ہوگا جب اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوگی. یہ نچوڑ ہے پورے دین کا، یہ دو چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. جب تک اتباع رسول نہیں ہوگا کسی مسلمان کا، اللہ کے نزدیک بالکل خالی کھڑا ہوگا روز قیامت میں. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، سب دھوکے نظر آ جائیں گے. سب کتنے ہم سمجھیں میں تو ساری رات کھڑا یہ کام کرتا رہا ہوں، میں تو ساری زندگی میں یہ کام کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے. بڑے بڑے لوگ آئیں گے 30 مال کا، لیکن لفافہ وہیں کھلے گا جس لفافے میں لکھا ہوگا اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اس پہ جس نے محنت نہیں کی اور جو اس شعور پیدا نہیں کیا، جو عورت اور جو مرد، وہ سمجھو اس نے زندگی کو ضائع کر دیا. پہلی چیز اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ یاد رکھو. دوسری چیز گناہوں سے نفرت. گناہوں چھوڑنے کی بات نہیں میں کر رہا ہوں. کیا بات کر رہا ہوں؟ چھوڑنا اور چیز ہے، نفرت اور چیز ہے. جیسے میں کہوں جی اپنی نظروں کو بچائیں، آپ 2-3 دن بس نظروں کو ایسے ایسے کر لیتے ہیں اور پھر آپ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. حسن پھر آپ کے سامنے آ جاتا ہے، پھر حسن سامنے پھیل رہا ہے آپ کے. تو وہ چھوڑا ہے آپ نے، نفرت نہیں. نفرت کس کو کہتے ہیں؟ بہت گندی مثال میں دے رہا ہوں اس وقت، بہت گندی مثال ہے، تبھی ہم سمجھیں گے. پخانا میں پلیٹ میں رکھیں یا یہاں رکھ دوں، کوئی آدمی اس کی طرف دیکھے گا؟ مجھے بتائیں کس قدر نفرت ہے ہمیں پخانے سے. اس قدر کہ اس کا نام بھی آیا تھا تو جھنجھلاہٹ آ جاتی ہے. میں نے نام لیا ہے، ظاہر ہے عجیب سی کیفیت ہوتی ہے نا آدمی کی، گندی ترین چیز ہے. ٹھیک ہے، تو کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جس کو اس سے محبت ہو یا اس کو پسند کرتا ہو یا اس کو لائک کرتا ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معیار دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت گناہوں کے بارے میں، معیار یہ نہیں دیا کہ چھوڑ دو اس کو. لا تقرب کہا ہے، لا تقرب الفحشاء، کہ جس طرح پخانے کے نزدیک بھی آدمی نہیں جاتا. یہ نہیں کہتا کوئی کہ پخانے کو ہاتھ نہ لگاؤ، کہ اس کے نزدیک بھی نہیں جانا. بڑی بو ہے یار، بڑی بو آ رہی ہے، بڑی گھن آ رہی ہے، جاتا ہے کوئی نزدیک اس کے. بلکہ یہ ہوتا ہے بعض جو مزاج جن کے ایسے ہوتے ہیں، بہت نازک مزاج ہوتے ہیں، میں تو اس گلی میں نہیں جاتا. اتفاق سے نماز پڑھنے جا رہا ہوں تو اس گلی میں گند پڑا ہے تو واپس میں اس گلی سے کبھی نہیں جاؤں گا، کیونکہ اس دن کھانا میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. حقیقت بتا رہا ہوں. تو جب اتنی نازک انسان کے بعد طبیعت ہوتی ہے، گند کو دیکھنا برداشت ہی نہیں کر سکتا. چوہا مرا ہوا ہے، آپ سوچیں، اب چوہا مرا ہے اس کو دیکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے آدمی کے لیے کہ بھئی یہ کیسی چیز ہے. گھن آتی اس سے آدمی کو، آتی ہی نہیں آتی. کاش جھوٹ بولنے سے گھن آ جاتی. گندی خرافات جو ہم دیکھتے ہیں سنتے ہیں اس سے ہمیں ایسی نفرت ہو جاتی. جب تک نفرت نہیں ہوگی، ایسے جیسے پخانے اور پیشاب سے، مرے چوہے سے، بدبو جیسے آتی ہے، کھانا نہیں کھا سکتے، جب تک اتنی نفرت نہ ہو جائے گی اللہ کے سامنے ہم حاضر نہیں ہو سکیں گے. دوستو یہ گیم نہیں ہے دین. اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی آسان نہیں ہے جنت کو مل جانا، اتنا آسان نہیں ہے. صرف ان دو چیزوں کو گائیڈنس بنا لیں. ہم ان دو چیزوں کو چھوڑ کے نا بڑے زور لگاتے ہیں. صحیح کہہ رہا نہیں کہہ رہا؟ بڑے زور لگاتے ہیں. وہ ان دو چیزوں کے قریب نہیں آتے. ان کے جب آتے ہیں، جب دو چیزیں، اللہ بڑا غفور ہے، چھوڑو یہ کیا فرق پڑتا ہے. نہیں یار اللہ بڑا غفور ہے، ہو جائے گا یار، کیا فرق پڑتا ہے. میں نے اتنا کام کیا ہے، میں نے فلاں کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے. کچھ نہیں. دو چیزیں، گناہ سے ایسی نفرت ہو جائے. اور دیکھنا چاہتے ہیں آپ جو لوگ پہنچ گئے ہیں
جو اللہ کے نزدیک پہنچ گئے ہیں, جو قرب میں ہیں, ان کے نزدیک کو بیٹھے آپ دیکھ سمجھ آ جائے گی کہ ان کو کتنی قدر نفرت ہے اس چیز سے. اللہ کی نافرمانی سے کس طرح ان کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں, پسینے, جس طرح کہ کسی گند سے آدمی پسینے چھوٹ جاتے ہیں نا, اس طرح. عمرہ کر کے آتے ہیں پھر وہی ہم کام شروع کر دیتے ہیں, حج کر کے آتے ہیں پھر وہی کام, 2 دن کے بعد پھر وہی کام شروع کر دیتے ہیں. نفرت پیدا کرو, نفرت. اور یہ کامیابی ہوگی جب دیکھ لیں گے 2 چیزیں ہماری زندگی میں اتر گئی. الحمدللہ ہماری زندگی کے اندر 2 چیزیں اتر گئی ہیں, سمجھ آ گئی کیا؟ اتباع رسول آ گیا ہماری زندگی میں. کوئی کام ہمارے لیے ایسا نہیں ناممکن ہو کرنا جس میں اتباع. اب یہ آپ سن لیں, یہ 2 چیزیں جو ہیں یہ ایسی ہیں کہ کیا بنا دیں گی ہمیں, بالکل مثل صحابہ کے پیدا کر دیں گے. وہی فقیر ہوگا جس کا دنیا کو کچھ نہیں کہے گی. دنیا گیا بھاگے اٹھے یہاں سے, کیا پیچھے جا رہا ہے, دنیا کہاں جا رہی ہے جی, یہ کہاں جا رہا ہے, کر لو جی باہر سے, رشتے ختم, دشمنی ختم, اور جناب سارے جو برادری آپ کو کٹ آف کر دے گی. وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دی ہے نا انہوں نے. لیکن حقیقت کیا ہوگی اس شخص کی؟ اللہ کے نبی فرمایا کہ ساری دنیا میں بھر جائیں لوگ جن کو تم ریسپیکٹیبل سمجھتے ہو, جس کے تم معتبر سمجھ رہے ہو. کہتے نہیں آ رہے ہیں یہ شریف لوگ ہیں جی, بڑے یہ ہم شریف ہوں گے, کیا میں آ رہا ہے؟ وہی جس اس حدیث میں نے آپ کو بیان فرمایا. اللہ کے رسول فرمایا یہ تمہارا معیار ہے, ہمارا معیار نہیں. میرے اور میرے اللہ کا معیار تو یہ ہے کہ اس جیسا شخص ہمیں چاہیے. کیوں بنا فقیر؟ اس نے وہ چیز اختیار کر لی تھی جو اللہ کو پسند ہے. وہ کیا ہے؟ اتباع رسول اور گناہوں سے نفرت. نہیں سمجھے آپ؟ ہوگا پھر یہی حال کہ دنیا والا کوئی پسند نہیں کرتا اس کو, رشتے دار نہیں پسند کرتے, ایکسپٹ نہیں کرتی سوسائٹیز اس کو. وہ تو کہتا ہے مجھے ایکسپٹ کرو, میں نے کیا کیا ہے, وہ نہیں بھاگتا ہے. الحمدللہ وہ تو آتا ہے, شامل ہوتا ہے کہ میں آ گیا بھی آپ کی شادی, مجھے آپ کیوں نکال رہے ہیں, میں نے آپ کا کیا کیا؟ وہ کہیں نکالو یار, یہ جائے تو پھر ہم اپنا کام شروع کریں. کوئی عورت چلے گی نا کسی ایسی مجلس کے اندر, خاتون چلی گئی نا, تو ساری عورتیں آ گئی دیکھیں ہمارا سارا کام خراب کر دیا, کیسے نکالو اس کو, جلدی فارغ کرو چلے جائے, ساری شادی خراب کر دی. کدھر سے آ گئی ہے برقع پہن کے, کیا ہمارا سارا کیا مزے شروع ہو جائے گی چمک ہوئی. آخری بیچاری پھر اٹھ کے چلی جاتی ہے. صبر, ایسے انسان کیا کرتے ہیں, اور ان کو حوصلہ ہے. وجہ کیا ہے؟ اللہ نے ودیت کر دی ہے محبت. سبحان اللہ. کس کی؟ شیخ کی. ان کا شیخ ہی ہوتا ہے کہ ہمارے شیخ نے ہمیں, کیونکہ وہ ایک ڈائریکشن ایسی دے دی اللہ پاک نے محبت کے ساتھ. نزدیک تو وہی ہے نا شیخ. اب نہ نبی موجود ہیں, نہ صحابہ موجود ہیں, نہ اللہ نظر آ رہا ہے, لیکن ساری محبت جو ڈال دی شیخ کے اندر ڈال دی, اور وہ شیخ سے شرماتے ہیں. صاحب کو نہیں پتہ چل جائے گا, یا میں چلی جاؤں گی تو صاحب کو نہ بتا دینا, یا صاحب سے اجازت. یہ کیوں کہتے ہیں ایسے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری محبت کو کنورٹ کر دیا اس کے اندر. آپ سمجھ آ رہی ہے؟ لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا. بات کتنی کلیئر کی ہے میں نے آپ کے ساتھ. اصل وجہ یہ ہے کہ اس کو منبع بنا دیتے ہیں, کیونکہ وہ آدمی معصوم ہوتا ہے, شیخ معصوم ہوتا ہے. وہ بھی سن لیں, وہ جو شیخ ہے وہ بھی بے انتہا محبت کرتا ہے اپنے مریدوں سے. بے قرار ہوتا ہے کہ کوئی مرید پٹری سے اتر رہا ہے, یا اس کو خیال آ رہا ہے, اور خود اللہ تعالیٰ اشارہ فرما دیتے ہیں. اب یہ وہ نہ سمجھنا کہ غیب کی علم آ گیا اس کو, وہ غیب کی علم کی بات نہیں کر رہا. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اشارے فرما دیتے ہیں, اس کو دل میں ڈال دیتے ہیں چیزیں. اس کو لفظ میرے ذہن سے نہیں نکلا جو عام لفظ ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, فلانا بتائیں گے. دل میں القا ڈال دیتے ہیں, القا آ جاتا ہے بھائی فلاں, تو وہ پریشان ہو جاتا ہے. ایسا تو نہیں, خواب آ جاتا ہے شیخ کو یہ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں بے انتہا, لیکن وہ اتنے ادب سے احترام سے اس کو پکڑتا ہے. جیسے ایک پرندہ نہیں ہوتا, پرندہ اس کو آستہ پکڑتے ہیں نا پر سے کہ بھاگ نہ جائے, تو اتنی احتیاط کرتا ہے کہ ایک آدمی میرے پاس سے بھاگ نہ جائے. بڑے پیار محبت سے اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے ایسے. آخر ایک دن اس کی گردن پکڑ کے اس کو پھر پٹری پہ لانے کی کوشش کرتا ہے. وہ کیوں کرتا ہے ایسے؟ اس لیے کہ اللہ پاک نے اس کے دل میں بھی محبت ڈال دی اس شخص کی. اس کو کہتے ہیں تعلق مع اللہ. ایک طرف سے نہیں ہے تعلق کہ صرف مرید ہی محبت کرتا ہے. آپ کو کسی شیخ کا سینہ کھول کے دیکھیں گے وہ اس کی محبت آپ کے لیے کتنی ہے, تصور بھی نہیں آدمی کر سکتا. میاں آپ اس کو سوچ لیں کہ دنیا ہر چیز کا آپ ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جائیں گی. آپ دیکھ لیں ہر چیز آپ کو دنیا کا تعلق کر لیں گے, لیکن کوئی شخص ایسا آپ کو نظر آئے جو آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے والا. ڈالنے والا تو ہزاروں ہو جائیں گے, چھوڑے یار, لیکن نکالنے والا کوئی نہیں ملے گا. نکالنے والا وہی ملے گا شخص آپ کو. نہ باپ ہوگا, نہ چاچا ہوگا, نہ دادا ہوگا, سب لگائیں گے آپ کو رگڑے پر, سب رگڑے پہ لگائیں گے, سب ہٹائیں گے آپ کو اس سے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, سب خلاف ہوں گے. لیکن سبحان اللہ
دوزخ کی آگ سے وہی بچائے گا جس کو آپ سے محبت ہوگی. سبحان اللہ. پتہ ہے حقیقی چیز سے نکالو اس کو فکر سے. آپ کسی دنیا کی چیز سے اس کو فکر نہیں ہوگی. فکر یہ ہوگی یہ اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ کی آگ سے بچائے. شخص کو کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ نے محبت اس کے دل میں ڈال دی. لیکن یہ بھی سن لیں, شیخ کے دل میں جو محبت اس آدمی کی ڈالی ہے تو دوسری محبت ڈسٹرب نہیں ہوئی ہے. اس کو تانے نہ نہیں لگیں بیوی بچے کے, دیکھو جی مرید, نہیں بالکل نہیں. حقوق اور محبت بیوی کے ساتھ ویسی ہے, بچوں کے ساتھ ویسی ہے, باپ کے ساتھ ویسی ہے. اس کی بھی محبت میں فرق نہیں پڑا, جیسے ان انسانوں کی محبت میں دوسری محبت میں فرق نہیں پڑا, ان کے بھی نہیں پڑا. اس محبت کی لذت عجیب ہی ہے کہ جب شیخ کا نام آیا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے, کیونکہ اس میں اللہ شامل ہے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ دونوں طرف سے کنیکشن چلتا ہے. یہ نشانیاں بتا رہا ہوں, جس میں ہے یہ ہاتھ کھڑا کرے, نہیں کوئی ضرورت نہیں, سب میں ماشاء اللہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نشانی ہے. جب یہ نشانی آ گئی تو یقیناً اس کے راستے میں دو ہی چیزیں ہوں گی, اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور گناہوں سے نفرت. تیسرا اس کا ایجنڈا نہیں ہے, پھر اس کے ایجنڈے میں داخل نہیں ہے کوئی تیسری چیز کہ مجھے کچھ تیسری چیز بھی پائیے. وہ نہیں کہے گا جی مجھے ولی بنا دو, مجھے خلیفہ بنا دو, مجھے فلاں بنا دو. یا اس کو نہ کوئی انٹرسٹ ہوگا نہ کوئی ہوگا. خلیفہ بنے گے ہزاروں مرید بن جائیں, جیسا مجھے کوئی انٹرسٹ کسی سے نہیں. اس لحاظ سے صرف ایک ہی ہے, اپنے شیخ کو سوچتا ہوں ہمیشہ. دعا بھی مانگتا ہوں تو یہ اللہ تعالیٰ مجھے جلدی سے جب ملائے تو مجھے اپنے شیخ سے ملانا. خوابوں میں ان کو دیکھتا ہوں, اپنے ساتھ دیکھتا ہوں, حساب سے باتیں کرتا ہوں. تو وجہ یہ تھی کہ اوریجنل اس کے ساتھ چلتا ہے, اپنے شیخ کے ساتھ. الحمدللہ ہر مرید کا یہ تعلق ہوتا ہے. جب یہ تعلق ہو گیا الحمدللہ پھر دو چیزیں اس کو شروع ہوتی ہیں, کیونکہ شیخ میں باتوں میں چیز موجود ہوتی ہے, گناہوں سے نفرت اور اتباع رسول. دو جان ہے اس کی. یہ صحیح شیخ, کامل شیخوں کی بات کر رہا ہوں. آپ گھنٹے گھنٹے تقریریں سنتے ہوں گے مسجدوں میں, بہت بڑی مسجد ہے آپ کی, کہیں یہ باتیں سنی آپ نے؟ نہیں سن لی ہے کسی؟ بہت سی باتیں, اتنی مسجدیں آپ سنتے ہیں, بڑی بڑی مسجدیں, بڑے بڑے لوگ آتے ہیں. کس کے پاس ٹائم ہے دوزخ سے بچانے کا کسی کو؟ یہ تو ہمیں بھی آتے ہیں بتانے, یار ہم بھی قرآن کی آیت آپ کو بتا دیتے بھائی لوگوں یہ کرو, نماز پڑھو, زکوٰۃ دیا کرو, فرض کیا کرو. کیسے کرے آدمی؟ شیطان سے کیسے لڑے, نفس کو کیسے مارے؟ تعلق مع اللہ کا ہو, پیدا کرو کسی انسان کے ساتھ. جاؤ کسی اللہ والے کے, کسی کاریگر کا ہاتھ لگاؤ. ہاتھ لگتے ہی دنیا بدل جاتی ہے. ہاتھ لگتے ہی دنیا بدل جاتی ہے. کہاں ہوتا ہے آدمی, کہاں چلا جاتا ہے, کدھر ہوتا ہے. ایک عجیب واقعہ سنا رہا ہوں آپ کے صحابی کا. ایک صحابی بن گیا صحابی, اس وقت تو صحابی نہیں تھا, ایسے چل رہے ایسے پنجوں کے بل, پنجے تو پنجے ایسے. تو پیچھے ایک آدمی دیکھ رہا ہے اس کو, 10 قدم 20 قدم 40 یہ ہوگی اس کی. تو اس کے پاس پہنچتا ہے, ہائے ہائے ایک سنے آپ, اس کی شکل دیکھ اس آدمی کو پہچان گیا. وہ اس آدمی کو مچھی طرح جانتے ہیں یہ کون ہے. اس کی حقیقت کو سامنے آ گئی وہ آدمی کی, یہ آدمی ہے. اس نے اس چہرے کی طرف دیکھا, کہتے کیا بات ہے تجھے, یہ تو ایسے قدم اس طرح ہے, خیر تو ہے, تکلیف ہے تمہیں, کوئی پاؤں میں درد ہو رہا ہے؟ تو اس نے رونا شروع کیا. تو رو رہا ہے, تجھے رونا بھی آ گیا؟ اس آدمی نے کہا, کہتا ہاں مجھے رونا بھی آ گیا. تو قدم کیوں نہیں پورا رکھ رہا؟ کہتا میں ڈرتا ہوں اپنے رب سے. اپنے رب سے ڈر رہے, کیوں, کیسے, تجھے کیسے خوف آ گیا؟ میں تو تجھے جانتا ہوں, میں نے دیکھا ہے تو نے اپنی 8 لڑکیوں بچیوں کو درگور کیا ہے, خود اپنے ہاتھ سے مار کے تو نے دفن کیا کہ میری لڑکی 8 بچیوں کو ختم کرنے والا انسان تھا. جگر کی بات ہے. اور آخری بچی کو جب اس نے دفن کیا, سبحان اللہ, جس وہ گھر گیا ہے تو بچی اس کو پیار کر رہی ہے, یہاں سے چوم رہی ہے, یہاں سے چوم رہی ہے, گود میں آ رہی ہے, ابا ابا کر رہی ہے. آخری لڑکی وہ تھی 7ویں جس کو اس نے گھڑا کھود کے وہاں دفن کیا اور چیخ رہی تھی بابا مجھے کیوں مار رہا ہے, میں نے کیا کیا ہے. وہ آدمی رو رہے, اس کے قدم جو ہے نیچے نہیں پڑے. کہتے آخر اس نے جانتا تھا اس کو, اس کی ہسٹری. اس نے کہا آخر تو قدم کیوں نہیں رکھ رہا, تو رونا بھی آ گیا تجھے؟ کہتا میں قدم نہیں رکھ رہا پورا, میں تجھے کیا بتاؤں, مجھے شرم آتی ہے تجھے بتاتے. کہتے نہیں بتا کیوں؟ کہتا مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کی کوئی مخلوق میرے پاؤں کے نیچے نہ آ جائے, کیونکہ چینٹی جو ہے بہت چھوٹی چیز ہے, میں اس کا جواب کیسے دوں گا. سبحان اللہ, اتنے بچیوں کو اپنے خون کو قتل کرنے والا, درگور کرنے والا, اب اس کی پوزیشن ہوگی تو ایک چھوٹی کی چینٹی جو ہے وہ گوارا نہیں کرا کہ میرے قدموں کے نیچے آ جائے. سبحان اللہ. وہ آدمی کہنے لگا یہ تو کہہ رہے, یہ کیسے ہوا؟ وہ بھی اسلام نہیں لے کے آیا تھا دوسرا. کہتا ہے بس یہ ایسے ہوا,
کہ میں نے دامن مصطفیٰ پکڑا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے وہاں سے اسلام میں داخل ہو گیا. جیسے ہی میں اسلام میں داخل ہوا، پیارے نبی کے ہاتھ کو پکڑا، میری زندگی تبدیل ہو گئی، میں ایسا انسان بن گیا. اس نے کہا مجھے بھی وہیں لے چلو اس دربار کے عالیشان کے اندر. سبحان اللہ، وہ بھی گیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا. تو بھائی یہ پیچھے سے چل رہا ہے معاملہ. جب سچی نیت کے ساتھ انسان کسی شیخ کے پاس پہنچتا ہے، خدا کی قسم سچی نیت ہو، سچا پانے والا ہو، تو یہ گناہ کوئی چیز ہے؟ مجھے بتائیں، گناہ چھوڑنا کوئی بڑی چیز ہے؟ چھوڑنے کی بات نہیں ہے، نفرت ہو جاتی ہے اس کو، اس چیز سے، اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے، ان کڑیوں کو چھوڑ دیتا ہے جہاں بیٹھ کے وہ خرافات کرتا تھا، غلط چیزیں پیتا تھا، غلط حسابیں کرتا تھا. تصور نہیں آتا. جب سچا آدمی ہوتا ہے، پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ جب پہلے سٹیپ میں جب اپنے شیخ کے پاس پہنچتا ہے، فرسٹ سٹیپ میں سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. دو راستے اس کے سامنے کھل جاتے ہیں، اتباع رسول اور گناہوں سے معافی. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے اور اس پہ عمل کریں. یہ راستہ ہے جس پہ ہم کل کامیاب ہو سکتے ہیں دوستو. اور اگر اس میں کوئی کمی آ رہی ہیں تو اس میں بہت محنت کی ضرورت ہے. اور تعلق مع اللہ کا سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ کیوں جوڑتا ہے اللہ پاک کیوں جوڑتا ہے، اپنے اس نیک بندوں سے کیوں جوڑتا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ شیخ کی نقل کرنا شروع کرتا ہے مرید. جو شیخ کرتا ہے مرید نے وہی کام کرنا ہوتا ہے. یاد رکھیں، میں نے جیسے آپ کو بتایا لامحال اس نے نقل کرنی ہے جو شیخ نے کرنی ہے. تو کیونکہ شیخ کی عادت پہلے ہی پیدا ہو چکی ہوتی ہے، شیخ جو بنتا ہے اس میں ایک ہیبٹ پیدا ہو چکی ہوتی ہے، تو اس نے مرید نے بھی اس کی نقل کرنی ہے. جب مرید اس کی نقل کرتا ہے تو اس مقام تک وہ پہنچتا ہے. وہ کیا عادت ہے شیخ میں جو آلریڈی پیدا ہوتی ہے، جس میں نقل کرنی ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے. کہ وہ شیخ ذکر اللہ میں فنا ہوتا ہے. کوئی شیخ میں نے ایسا نہیں دیکھا جو تربیت کر دینے والا شیخ ہو. باقی تو شیخ بہت بھی ہیں نا، شیخ لوگ کاروباری لوگوں کو شیخ کہتے ہیں نا. میں ان شیخ کی بات کرتا ہوں جو پبلک کی طرف، مخلوق کی طرف، اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے ان کو مخلوق کی طرف رجوع کرنے کے لیے کہہ دیا ہے. تو اس میں سب سے بڑی خاصیت جو شیخ میں ہوتی ہے کیا؟ وہ فنا فی ذکر اللہ ہوتا ہے. اسی حدیث کو یاد کر کہا کہ جب تم کسی اللہ والوں کو پہچان نہ ہو تو کیا ہو؟ جب تم اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے. بھائی سمجھ گی بات؟ وہ شیخ جن کو دیکھ کر اللہ یاد آتا ہے، جس میں سوائے ذکر اللہ کے دوسری بات ہی نہیں ہوتی، جن کے وجود اللہ کے ذکر سے ہوتے ہیں، زبان سے اور قلب. ان کا ہر وجود، ان کا ذرہ ذرہ، ان کا روح جو ہے اللہ کرنے والا ہوتا ہے. سوائے اس کے علاوہ دوسرا کام ہی نہیں ہوتا، دوسرا فعل ہی نہیں ہوتا. اور وہ خود گولہ ذکر بن جاتے ہیں، وجود ذکر بن جاتے ہیں. اتنا بن جاتے ہیں کہ چلنے والے ان کی شکل کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ اللہ والا ہے. ان کو دیکھ کے دنیا کو صرف ایک ہی چیز یاد آتی ہے، کیا؟ اللہ. تو سمجھ جاؤ، دشمن بھی دیکھیں گے تو اس کو دیکھ کے کہیں گے یہ اللہ کیا ہوتا ہے، یہ ذکر کیا ہوتا ہے. وہ بھی ذکر کی طرف بھاگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنا ذکر میں پیوس کر دیتے ہیں ایسے انسانوں کو. تو پھر جب یہ چیز میں آتی ہے تو کھینچتا ہے مخلوق کو اللہ کے نام پر. جو اس کی شکل کو دیکھتا ہے کھینچتا چلا آتا ہے اس کی طرف اور ذکر سیکھتا ہے. اور جب وہ اس کی نقل کرتا ہے ذکر میں، اللہ ہم نے پھنس گیا، ٹریپ ہو گیا، جال میں آ گیا. جب وہ ذکر شروع کرتا ہے اپنے شیخ کی نقل میں، اصل پہ آ کر اس کا دل بننا شروع ہوتا ہے. اور اصل میں دونوں چیزیں آ جاتی ہیں، اتباع رسول اور گناہوں سے نفرت. میں نے بڑی ڈیٹیل سے آپ کو سمجھایا اور الحمدللہ کچھ سمجھ تو گئے ہوں گے میری بات. آپ تو ہمیں اب اس چیز پہ محنت کرنی ہے دوستو. ہم نے اپنی شیخ کی نقل کرنی ہے کس چیز پر؟ اللہ کا ذکر پر. وہ ذکر کرتا ہے شیخ. ہم شام ملاقات ہماری کس پہ ہوتی ہے؟ کیفے میں ہوتی ہے؟ کسی اور جگہ پر ہوتی ہے؟ کہاں ہوتی ہے؟ مسجد میں. اور کیا کرتے ہوئے؟ اللہ کا. صبح ملاقات ہوگی تو کیا ہو رہا ہوگا؟ ظہر میں ملاقات ہوگی تو کیا ہو رہا ہوگا؟ عصر میں ملاقات تو کیا ہو رہا ہوگا؟ مغرب ملاقات تو کیا ہو رہا ہوگا؟ مسجد عائشہ میں ملیں گے تو کیا ہوگا؟ اب تک میں نے کیا کیا؟ ذکر اللہ، ذکر اللہ اکبر. ذکر بنائیں گے دل کھلتا چلا جائے گا، کھلتا چلا جائے گا. الحمدللہ. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے.